جو نکاح کا سسٹم تھا، آپ تعجب کریں گے کہ نکاح کا سسٹم بھی بڑا خراب تھا۔ شادی کے بعد، نکاح کے بعد بھی لڑکا اپنی بیوی کو اپنے پاس نہیں رکھتا تھا۔ اس سسٹم پر ذرا غور کیجیے۔ بخاری شریف کتاب النکاح جب آپ پڑھیں گے، اس چیپٹر کو آپ کھولیے گا تو اس میں زمانے جاہلیت کے نکاح ملیں گے۔ ایک لڑکے نے کسی لڑکی سے شادی کی اور شادی کے بعد لڑکی کی ودا ہو کر، رخصتی ہو کر لڑکے کے گھر آئی، لیکن لڑکا اس لڑکی کے ساتھ ملتا نہیں تھا۔ جبکہ نکاح کے بعد بھی اس کی وائف ہو گئی، اس کی بیوی ہو گئی، اس کی پتنی ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے ملتا نہیں تھا، بلکہ اپنی بیوی کو اپنے کسی دوست کو سونپ دیتا تھا، اس کے ہینڈ اوور کر دیتا تھا، اس کو اس کے سپرد کر دیتا تھا، اور وہ اس کی بیوی کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ اس وقت تک رہتی جب تک کہ اس دوسرے لڑکے سے اس کی بیوی کو حمل نہیں ٹھہر جائے، گربھ نہ رہ جائے، تب تک اس کی بیوی دوسرے لڑکے کے ساتھ رہتی۔ اور جب اس کو پتا چلتا کہ ہماری بیوی کو جس کے پاس ہم نے بھیجا تھا اس سے حمل ٹھہر گیا ہے، گربھ رہ گیا ہے، تب ہی اس کو بلاتا تھا اور اپنے گھر میں لاتا تھا، اور پھر اس کے ساتھ رہن سہن ہوتا تھا، اس کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا تھا۔ ایسا اس لیے کیا جاتا تھا ان کے عقیدے کے مطابق، ایسا اس لیے کیا جاتا تھا کہ اس سے بچہ نیک پیدا ہوگا۔ یہ کتنی گھناؤنی رسم تھی کہ شادی کے بعد لڑکا اپنی بیوی سے مل نہ سکے اور اس کو دوسرے کے حوالے کر دے۔ شادی کا ایک طریقہ یہ تھا، ایک طریقہ تو میں بتا چکا ہوں، یہ شادی کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ایک ہی عورت کے پاس، ایک ہی لڑکی کے پاس 3 سے زیادہ اور 10 تک جتنے افراد جانا چاہتے جاتے تھے۔ 3 ہو سکتے تھے، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی، 6 بھی، 7 بھی، 8 بھی، 9 بھی اور 10 تک ہو سکتے تھے، لیکن 10 سے زیادہ نہیں۔ اور یہ سلسلہ ان لوگوں کے درمیان اس وقت تک رہتا، اس لڑکی کے پاس آنے جانے کا سلسلہ، جب تک اس لڑکی کے کوئی بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا تو وہ لڑکی ان تمام لوگوں کو بلاتی جن کے ساتھ اس نے کانٹیکٹ کیا ہے، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 تک جتنے لوگ اس کے پاس گئے، ان سبوں کو بلاتی اور کہتی کہ ہمارے پاس تم لوگ آئے ہو، تم لوگ پورے سال ہمارے ساتھ رہے ہو، ہمارا اور آپ کا معاملہ کلیئر ہے، اب یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس وقت اس عورت کو اختیار تھا، پاور تھا، وہ عورت اپنے بچے کو ان 10 لوگوں میں سے جس کی گود میں رکھنا چاہتی رکھ دیتی تھی، اور جب وہ عورت اس بچے کو جو پیدا ہوا ہے، اس بچے کو جس کی گود میں رکھ دیتی تھی، یہ اسی کا بچہ مان لیا جاتا اور یہ اس کی بیوی مان لی جاتی، اور اس دن سے یہ دونوں لوگ ایک ساتھ رہتے، یہ اس کا بچہ، یہ اس کی بیوی، یہ اس کا پتی۔ یہ شادی کا ایک اور
भयंकर और खराब तरीका था अरब की सरजमीन पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले। अरब के अंदर एक तीसरा तरीका और था शादी का। कुछ औरतें अपने घरों पर हरी झंडी ग्रीन फ्लैग लगा लिया करती थी, हरी झंडियां लगा लिया करती थी। और हरी झंडी का मतलब ये होता था कि इस औरत के पास जो भी जाना चाहे चला जाए, पूरे साल तक ये औरत किसी को रोकती नहीं, चाहे 10 आदमी चाहे 20 चाहे 50 चाहे, पूरे साल जितने भी आदमी इसके पास जाना चाहते जाते, इसके साथ मिलते, कांटेक्ट में रहते, ताल्लुक कायम करते, शारीरिक संबंध बनाते। और जब इस औरत के बच्चा पैदा होता तो ये सबको बुलाती, जितने लोग अब तक इस औरत से मिले हैं, इसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, सबको बुलाती, चाहे वो 50 हो, 60 हो, 70 हो, 100 हो, 150 हो, 200 हो, जितने लोग भी इसके साथ मिले हैं, कांटेक्ट किए हैं, वो सब को बुलाती और सबको आना पड़ता। फिर खाने काबा से कयाफा शनास को बुलाया जाता। कयाफा शनास को हम कैसे समझाएं आपको? कयाफा शनास होता है जो शक्ल देखकर पता लगाता है कि इस बच्चे की शक्ल किससे मिलती है। खाने काबा में जो कयाफा शनास बैठता था उसको बुलाया जाता और वो उस बच्चे को देखता जो इस औरत से पैदा हुआ है, और उस बच्चे की शक्ल उन तमाम लोगों से मैच करता। इस बच्चे की शक्ल सबसे ज्यादा जिस आदमी के करीब होती, जिससे सबसे ज्यादा मिलती जुलती, उसको ये गोद में डाल देता और ये उसी का बेटा मान लिया जाता और ये उसकी बीवी मान ली जाती। ये अरब के अंदर शादी का एक तीसरा तरीका था। सोचिए कैसा वातावरण था और कैसा माहौल था। ऐसे माहौल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया, आपको प्रेषित किया, आपको भेजा कि इन तमाम किस्म के निकाहों को खत्म करिए। इसमें औरत की, स्त्री की कोई वैल्यू नहीं है, इसमें कोई उसकी इज्जत नहीं है। खत्म किया इस तमाम तरीके को और दूसरा एक तरीका कायम किया है, और वो ये है कि लड़के वाला लड़की को, लड़की के माँ बाप को